جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں پہ تعقیب نہیں، حاشیہ نشینی یا نکتہ چینی نہیں۔ رب بہتر جانتا ہے۔ ایک پلاٹ کو مسجد کے لیے خریدا جاتا ہے، مگر کس حصے کو سجدہ گاہ بنانا ہے، کہاں محراب بننا ہے اور کس جگہ واش روم بننے ہیں، اسی ایک ٹکڑے کے اندر یہ فیصلے اللہ رب العزت کی تقدیر، مالک کی تقسیم اور زمین کے نصیبے پہ دلیل ہے۔ پوری روئے زمین کو رب نے بنایا، تقسیم کیا، جس حصے کو عزت ملی ان کے تذکرے مالک نے کتاب اللہ میں مختلف پیرائے میں کی ہے۔ آج ہم ایک ایسی سرزمین کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں جسے القدس کہتے ہیں، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، جسے دنیا مسجد اقصی کے نام سے جانتی ہے اور جسے لوگ یروشلم بولتے ہیں۔ دنیا کا انتہائی قدیم آبادیوں کا ایسا خطہ کہ جس میں انسان نے اپنی قدیم ترین تہذیب کو، تمدن اور ثقافت کو دکھایا، لگ بھگ 19 مرتبہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، چڑھائیوں پہ چڑھائیاں ہوئیں، خیر و شر کی جنگ رہی، اور پھر سے یہ آباد ہوتا رہا، اور اس وقت بھی جس طریقے سے وہ خطہ خون میں لت پت ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کی ماضی کی تاریخ شاہد ہے کہ یہاں ایسے ہی معاملہ رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ 27,000 مربع میل کے اوپر اس وقت کی اس کی آبادی جن 4 جہتوں میں گھری ہوئی ہے، سعودیہ والی سائڈ سے اردن، اور پھر سمندر والی سائڈ سے آگے بڑھ کر کے لبنان، شام، یعنی اردن ہے، پھر شام ہے، پھر لبنان ہے، سمندری ایریا ہے، اور ساتھ میں مصر۔ ان 4 ملکوں سے اس کی ملتی ہوئی یہ سرحد دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا آپس کے اندر یہ تنازع ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں کو دعویٰ ہے کہ یہ مٹی، یہ سرزمین اس لیے ہماری ہے کہ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ شہر میں داخل ہو جائیے، اور ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، وہاں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے اگر گئے تو ہمارا بچے گا کچھ نہیں۔ جب تو اور تیرا رب اتنی آپس میں بنی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ سمندر میں عصا ماریں پل بن جائیں، آپ پتھر پہ عصا ماریں 12 چشمے پھوٹ پڑیں،
تمہارا رب تمہیں گزار دے اور جب فرعون گزرنے لگے تو پانی میں بہا دے، تم آسمان کی طرف منہ کرو، رب بادلوں کے خیمے بنا دے، تیری قوم کو بھوک اور پیاس لگے، زمین سے پانی کے چشمے اور آسمان سے من و سلوہ اترے، تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جناب ہارون علیہ السلام کا تعلق بھی ہجرت کے بعد مصر سے جب نکلے تو اسی جگہ، اور اس کے قرب و جوار میں جو تقدیس ہے اللہ نے کتاب اللہ میں سورہ التین میں ذکر کی، والتین بلاد شام کی قسم، والزیتون اور اس فلسطین کے علاقوں کی قسم، وطور سینین کوہ طور سرزمین مصر کی قسم، وہذا البلد الامین اردن سے آگے سعودیہ میں موجود حجاز کی سرزمین میں اس بیت اللہ والے شہر مکہ کی قسم۔ تو ایک ہی جگہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالی نے جو اس خطے کی تقدیس اور اہمیت کا ذکر کیا ہے بالکل متصل کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کا ڈھانچہ با کمال بنایا ہے، اس کے وجود کو حسن سے نوازا ہے، یہ آبادیاں قائم کرے تو کر سکے، یہ آبادیوں کو بربادیوں میں بدلے تو اس کی مرضی، یہ اپنے وجود کو سنوار کے دوسروں کا معاون بنے، اپنے اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھے، اس کی مرضی، یہ خودکشیوں پہ اتر آئے، خود کو مارے، اپنی آبادیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سمندروں کے اندر یہ خشکیوں پہ آ کے اپنے ہی بنائے ہوئے گھروندے قائم کی ہوئی آبادیوں کو برباد کرے تو ہاتھ اس کا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی تاریخ یہ ہے، ماضی گواہ ہے، اس کی حالت یہ ہے، اور اس کا فیوچر اور مستقبل یہ ہے کہ اس کے رویوں کی وجہ سے، اس کی عادات کی وجہ سے، اس کی خصلتوں کی وجہ سے، مثبت پہلو کو چھوڑ کے منفی کی طرف بڑھنے کی وجہ سے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کی آبادیوں کو بربادیوں میں بدل کے، اس کی بلندیوں کو اتھا گہرائیوں میں تبدیل کر کے ہم اس کے عروج کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ سبب یہ خود ہوتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں انہی لوگوں کو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی جن کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہوگا، جن کے اعمال صالحہ ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے استثناء رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، یہودیوں کا دعویٰ اپنے اعتبار سے اور دنیا عیسائیت ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر عیسائیت سے پہلے ذرا بھی یہودیت میں رہیے۔ داؤد علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نامی گرامی پیمبر اور رسول گزرے، ان کا خطہ بھی وہی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا محراب بنایا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اسی خطے میں عبادت کے لیے محراب بنایا، اور اللہ تعالی غارت کرے ان بد نصیبوں کو جنہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ یہ خطہ القدس اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں شرک نہیں تھا، خالصتاً اللہ کی توحید تھی۔ اس خطے میں لا الہ الا اللہ
کا دورہ تھا. اس خطے میں پاکیزہ کردار لوگ رہتے تھے, اسی لیے اسے یوم القدس جو مناتے ہیں تو القدس سے نسبت, پاکیزہ جگہ, پاکیزہ خطہ. یہاں رب کے بارے میں اعتقاد بھی صاف تھا کہ داؤد علیہ السلام یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ برائی کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہر پیغمبر کے بارے میں اگر کسی قوم کا عقیدہ 100% واضح ہے اور تقدیس پہ, عصمت پہ مبنی ہے, ان کی ناموس کے ساتھ بڑا کھلا ہوا عقیدہ ہے, وہ امت محمدیہ کا ہے, اللہ ان کو جزا دے اور قائم رکھے. ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جناب آدم علیہ السلام تلک کوئی بھی پیغمبر کی ایسے معاملے میں سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے, تصور میں, امیج میں لانا بھی حرام ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث تھے. کبھی نہیں. عقیدہ بھی پاک, کردار بھی پاک, اعمال بھی صاف ستھرے, دعوت کے اوپر پورے ڈٹے ہوئے, جمے ہوئے, وحی کے ساتھ بولنے والے, رب کے احکام کو برابر پہنچانے والے اور ذمہ داری کو سمجھنے والے. مگر اپنوں کی کارستانیاں یہ ہے کہ اپنی کم از کم 6 بیٹیوں کو پہاڑوں میں لے جاتے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین جب سورج نکلتا ہے پہاڑیوں اور پتھروں کے حساب سے یہ گلابی کلر وہ شیڈ دے رہی ہوتی ہے, اور اس کے کئی نام رکھے گئے جن میں سے انجیر کی سرزمین, زیتون کی سرزمین, پہاڑوں کی سرزمین, آبادیوں کی سرزمین, اور بھی اس کے بے شمار نام. اور کتاب اللہ نے الذی بارکنا حولہ, اس کے ماحول کو مبارک کہا ہے. چاروں طرف آبادیاں, خیر, بھلائیاں, نبوتیں, وحی کا دار و مدار اور قبلہ اور انبیاء کے ملنے کی سرزمین اور سنگم اس خطے کو قرار دیا. مگر یہاں غلط سوچ رکھنے والے اندر سے نبی کے بارے میں بھی اپنا دل صاف نہیں رکھتے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ برے تھے. اور یہ وہ قوم ہے آج بھی پوری دنیا میں. میرے رب نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, آپ جتنی مرضی ان کو بڑھا چڑھا کے میڈیا پیش کرے, دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس, پیسہ سرمایہ ان کے پاس, حکومتوں کی لگامیں وہ ان کے پاس. مان لیا قرآن نے صرف 2 لفظ بولے ہیں, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. پوری روئے زمین پہ ان سے بڑھ کے ذلیل کوئی نہیں, مسکین کوئی نہیں. انسان کی آخری حد ہوتی ہے, غربت آئے, پیسہ نہ ہو, بندہ گھر کا سامان بیچ لیتا ہے. ضروریات زندگی جو خریدی ہوتی ہیں ان کو سیل آؤٹ کر کے بندہ اپنا پیٹ پالتا ہے. اور سب سے آخری گری ہوئی شکل جو تاریخ نے ذکر کی ہے کہ انسان مجبور ہو کے اپنی عزت بیچے, عزت بیچے. اس سے بڑی دنیا میں ذلت کوئی نہیں. عزت کے دفاع میں غیور لوگ زندہ زمین میں گڑ گئے, مر گئے, بھوکے مرے, مگر عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. مگر یہ لوگ آج بھی دنیا شاہد ہے, مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں. میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ اور دنیا میں بکنے والی گندگی, بننے والی گندگی, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے پیچھے کھڑے لوگ اگر آج بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بی بی مریم کو معاف نہیں کیا تھا, جنہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تھا, جنہوں نے جناب سلیمان علیہ السلام کو, جنہوں نے انبیاء کو قتل کرنے میں بھی آر نہیں سمجھا تھا. یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں آج ساری دولتیں ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ
ہر رشتے کا کردار بنا کے، کریکٹر بنا کے، ایکٹنگ کروا کے، کبھی جائے نماز کے اوپر کسی مسلمان کا چہرہ دکھا کے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کبھی کسی کو دوپٹے میں برقعے میں دکھا کے، کسی کو بیٹی، کسی کو بہو، کسی کو ماں بنا کے، کسی کو آفس کے اندر کی کوئی خاتون، کسی کو لیڈر شو کر کے، کوئی دنیا میں عہدہ ایسا نہیں ہے جس عہدے کے اوپر انہوں نے اپنی عزت کو فلمایا نہ ہو اور پورن کی شکل میں دنیا کے اندر دے کے اس کا پیسہ نہ کھا رہے ہوں۔ ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کی پاکیزہ نکاح والی زندگیوں کو اور میرے محبوب کے گھروندوں میں اور ان حجروں میں، جن حجروں کی تعریف آسمان کرے، عرش بری کرے، جن کرداروں کو رب خود چنے، جن کا انتخاب اللہ کرے، انہوں نے انہیں عورتوں کا رسیہ کہہ کے اپنی گھٹیا سوچ اور نیچر بتائی ہے۔ داؤد علیہ السلام، ان کے بچے، ان کی بیٹیوں سے بچیوں کو حاملہ دکھانا، تاریخ میں یہ تصویر پیش کرنا، یہ اسی ارض مقدسہ کے بارے میں ہے جس کے بارے میں رب کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کا کردار بھی پاک، عقیدہ بھی پاک۔ اور میرے بھائیو، اس سے بڑھ کے آگے عیسائی اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جناب زکریا کا محراب اور وہاں سیدہ مریم کا محراب، لیکن افسوس وہ اسے مقدس سمجھنے کے باوجود جن حالات سے گزرے، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطہ کہنے کے باوجود معاف نہیں کیا۔ مریم سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں قرآن نے واضح بیان دیا، ایک پوری سورت اتاری، حبشہ کی سرزمین جو جدہ کے بالکل سامنے سمندر کی دوسری طرف ہے، دنیا عیسائیت میں نجاشی کو جب جا کر کے مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ ہمارے بھی دشمن، تمہارے بھی دشمن، ان کی رائے ہمارے بتوں کے بارے میں اور تمہاری بی بی مریم کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہاں پہ تلاوت کی گئی سورہ مریم، نجاشی رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حقیقت کو سمجھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، اور اس انسان کو یہ خوش بختی نصیب میں ملی ہے کہ اس کا جنازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ حضرات، یہ سارے پہلو، مگر دنیا عیسائیت آپ دیکھتے ہوں گے شہر فیصل آباد سے مریم آباد کی طرف جوانوں کے ننگے پاؤں پیدل سفر، خواتین کا چلنا، مردوں کے لمبے سفر، وہاں پہ صرف ایک شبیہ ہے، بی بی مریم نہیں ہے، مگر مریم سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں جو اندر کی خباثت تھی وہ کچھ یوں تھی کہ مریم خود بھی ٹھیک نہیں تھی، یوسف نجار کے ساتھ تعلقات تھے، یہ ان کا بیٹا وہ آدم علیہ السلام کی مثال نہیں ہے، بلکہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، یہ کلمۃ اللہ نہیں ہے، اور یہودیوں نے تو کھل کے کہا ابن الزنا ہے، ابن الزنا، اور یہ بھی کہا کہ یہ ان کی خاندانی جدی پشتی روایت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں کوٹھے پہ کام کرتی تھی اور 3 نانیاں بھی، غلط کردار کی مالک، اور یہ عادتیں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی تھی، کنجریوں سے تیل ملواتے، مالشے کرواتے اور آر نہیں سمجھتے تھے، اور اسی چیز کو غدار ختم نبوت مرزا نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ ہم ان سارے پہلوؤں پہ امت مسلمہ اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے الفاظ کو، اپنی گفتار کو، اپنے عقیدے کو پاکیزہ رکھ کے کہتے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہا
ان کے کردار کی گواہی اسی سرزمین میں دلائی گئی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف انجیر کی زمین ہے اور زیتون کی زمین ہے. لوگوں یہ کھجوروں کی بھی زمین ہے. یہی وہ کھجوریں تھی, یہی وہ تنے تھے, یہی وہ درخت تھا جس کو ہلا کر کے, جس کے اوپر سے کھجوروں کو رب نے اتار کر کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کے لیے غذا بھی بنائی, دوا بھی بنائی, اور رب نے اپنی نشانیاں بھی دکھائیں. یہی ارض مقدسہ ہے, یہی سرزمین فلسطین ہے, اور یہی بیت المقدس ہے, یہی مسجد اقصی ہے, یہی اس کا قرب و جوار ہے. عیسائیت کا دعویٰ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش سیدہ مریم علیہ السلام کا, وہ وہاں پہ ان کا بنا ہوا محراب, جناب زکریا کا محراب, اور پھر باقی چیزیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا کا انسانیت کا جو کفارہ بنا کے مصلوب کیا گیا, سولی پہ چڑھایا گیا, وہی یہ سرزمین ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے ان کو اٹھایا ہے, ان کے لیے شبہ لگا ہے, ان جیسا کوئی آدمی انہیں محسوس ہوا ہے, ان کو پھانسی نہیں دی گئی. اللہ کی کتاب کہتی ہے اور وہ برحق ہے اور سچ ہے, اٹھایا گیا. حضرات امت مسلمہ کا دعویٰ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک آخری رجسٹری, آخری فیصلہ, آخری نومینیشن, آخری وجود, آخری اعمال اور فائنل جو سچویشن ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کے حق میں کی ہے, امت محمدیہ کے حق میں. تم خیر امت اخرجت للناس, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی قوم سے کہیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا, رب نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ محبوب جہاں جہاں میں الحمدللہ رب العالمین ہوں, میری ربوبیت ہے, وہاں وہاں تیری رحمت ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, اور یہ قرآن وہاں وہاں ذکر ہے. اور یاد رہے محبوب علیہ السلام کو رب نے سورہ اسراء میں, بنی اسرائیل میں, 2 نام اس سورت کے بڑے واضح, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ جو مبارک ماحول والی مسجد اقصی ہے, اللہ نے وہاں تک محبوب کو اسراء کروائی ہے, اسراء کروائی. بات گزر چکی ہے, واقعہ طویل ہے. وہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براق باندھی گئی, جسے آج وہ قبہ صخرہ کہتے ہیں, جس پتھر کے ساتھ اس جانور کو, اس سواری کو, جو بھی تھا باندھا گیا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا, بائی لفٹ معراج کروایا گیا. پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں آسمان پہ ملاقاتیں, جنت و جہنم کی سیر, ماوراء الافلاق امور, اور صحیح روایت کے مطابق واپسی پہ, جیسا کہ سنن النسائی میں ہے, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے ملاقاتیں کروانے کے بعد بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا, مصلی امامت پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا, اور اس مقدس سرزمین کو جو سارے انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی اور قبلہ اور اپنے بنے ہوئے پہلے گھر بیت اللہ کی طرف ملوانے کے لیے اس کے 16 ماہ بعد مدینہ منورہ میں بھیج کر کے, ہجرت کروا کے 16 مہینے وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کروا کے, نماز پڑھا کے, اللہ نے امت محمدیہ پوری کو یہ خاصہ دیا کہ وہ بھی تمہارا قبلہ, قبلہ اول, انبیاء کی سرزمین, اور ان کے قائد اور لیڈر اور رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم جانشین ہو اس کے, وارث ہو اس کے. کیونکہ ہر قوم نے اپنے نبی کو کسی نہ کسی شکل میں گالی دی ہے, کسی نہ کسی شکل میں گالی دی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ امت محمدیہ نے ایسا کیا ہے
تو مجھے زیب نہیں دیتا. ہاں ہم سے بد عملی ہوئی ہے، اس زمرے میں اگر کوئی اس سے کہ کلابے ملا لے تو اور بات ہے، وگرنہ کلمہ پڑھنے والا آج تک میں جس سے ملا ہوں، مجھے اوروں کا نہیں پتا، چھپے ہوئے مسلمانوں کے روپ میں شکلوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہو کلمہ گو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، توحید نہ بھی سمجھتا ہو، لیکن اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے. اور جتنا مرضی بد عمل ہو، بے نماز ہو، روزے سے زکوٰۃ سے دور ہو، اس میں محمد پہ تڑپ جاتا ہے، نام لے کے نظر شرم سے جھک جاتی ہے، احترام اور عقیدت دل میں رکھتا ہے. ایک دوسروں کے فتوے سائڈ پہ رکھ دیں. یہ ہم نے ممبر و محراب کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے بسا اوقات اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ جنت لینی ہے تو فلاں کو کافر سمجھو، فلاں کو گستاخ سمجھو، فلاں کو یہ کہو، فلاں کو یہ کہو. اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو یہ ممبر ایسی تعلیم نہیں دے گا. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. بد عملی میں گستاخی ہو جانا میری اور آپ کی اور بات ہے، لیکن میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے گستاخی کرتا ہو مسلمان مجھے نہیں ملا ہو. کوئی ہو تو ملوائیے گا. مگر باقی ساری امتیں، ان کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو میں نے اشارہ کیا ہے تھوڑا سا، اس سے بھی برے برے جملے، الفاظ، کلمات. دنیا کا سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو پیغمبر کو قتل کر دے یا جسے پیغمبر قتل کرے. مگر اللہ نے کتاب اللہ میں ذکر کیا، انبیاء کا قتل کرتے تھے، بغیر حق کے کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں اشارہ کر دوں تھوڑا، آخر میں خلاصے میں ذکر کروں گا کہ یہ سرزمین کیوں اہم ہے. یہ صرف زمین کا خطہ یا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ملک یا ایک حصہ نہیں، یا یہ صرف عرب کی ذاتی جنگ اور لڑائی نہیں، یا یہ صرف زبانیں عربی کے اوپر کلیش نہیں ہے. یہ اسرائیل، یہ فلسطین اور یہ اقوام متحدہ کا نظریہ کہ یہاں کا جو ہے وہ دارالحکومت یروشلم ہے، سچی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک انسانی تہذیبوں کی جنگ اور لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں. وگرنہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو امت مسلمہ کے حوالے کیا. جب نبوت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب سکہ ان کا ہے، جب رسالت ان کی ہے، اور جب امامت ان کی ہے. اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے سب سے اہم فیصلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں تھے، اس کا ادب کے ساتھ آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں، زندگی اور موت کی کشمکش تھی. اللہ کی طرف سے پیشکش آ چکی تھی کہ محبوب دنیا میں رہنا چاہتے ہو لمبی زندگی دیتے ہیں، اپنوں میں رہنا چاہتے ہو لمبا تعلق دیتے ہیں، پھر بعد میں آ جانا جنت دے دیں گے. یا جلدی ہم سے ملنا چاہتے ہو اور جنت لینا چاہتے ہو. 27 سفر آپ جب بقیع میں تدفین کے بعد نکلے ہیں، یہ آفر آپ کو بقیع میں دی جا چکی تھی کہ محبوب کیا چاہیے. آپ نے یہ بات گھر آ کر کے بتائی اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کی قربت کو پسند کیا ہے. سارے رشتے تڑپ گئے تھے. جناب صدیق اکبر اور دیگر اصحاب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے، یہ سارے اسی معاملے کے اندر تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار، غشی کے دورے، بے ہوشی کا عالم. 17 نمازیں آپ کی بے ہوشی میں گزرتی ہیں. آپ نے فلسطین کو اتنا اہم سمجھا تھا کہ موتا کے لیے جب حالات خراب ہوئے تھے تو لشکر اسامہ بن زید کو محبوب روانہ کر چکے تھے. یہ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ گیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے. لشکر کو خبر ملی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے محبوب کے ذاتی بیٹے تو سارے ہی اللہ نے لے لیے تھے. یہ زید کے بیٹے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسن و حسین کو گود میں بٹھاتے تھے، جیسے محبوب امامہ کو گود میں بٹھاتے تھے، جیسے محبوب
सैयदा जैनब की इस बेटी उमामा के साथ जनाब अली को, और ये अली सैयदा जैनब के बेटे, उनको साथ रखते थे। हत्ता के फतेह मक्का में महबूब के पीछे बैठे हैं और महबूब के कंधों पे चढ़ के बुत गिरा रहे हैं। ये उसामा भी मेरी महबूब की गोद में बैठा करते थे। इतना प्यार था महबूब को, इतना स्याह काला रंग था, बाप इंतहाई सफेद। और आपको पता है कि मदीने के बदनसीब मुनाफिक कहा करते थे ये जैद का बेटा नहीं लगता। और जब कोई ये कहे कि ये बेटा नहीं लगता तो उंगलियां कहां कहां जाती हैं। मस्जिद नबवी में दोनों बाप बेटा सोए हुए हैं, ऊपर चादर ली हुई है, पांव नंगे हैं। एक खोजी गुजरा जो पांव के निशान पहचानते हैं और इंसानी बॉडी को पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहां पहले कोई चोरियों के मामले होते तो पांव को उठाते हुए पता चोर तक चला जाता था। ये गुजरे और कहने लगे ये जो काले और सफेद पांव है ना, ये एक दूसरे में से हैं। रसूल सल्लम को इतनी खुशी हुई, आप फौरन मस्जिद से उठे, घर गए और सैयद आयशा से फरमाने लगे, असमेती मा काल अल मुदलजी, आज खोजी ने क्या बोला है, सुना है आपने? कहने लगी महबूब नहीं, उसने तस्दीक की है कि ये एक दूसरे का हिस्सा है, वजूद का हिस्सा है। आपको इतना प्यारा था ये बेटा, पोते की हैसियत। अल्लाह ने वो मुंह बोले बेटे वाला सिस्टम तो खत्म कर दिया, लेकिन प्यार की इंतहा थी। आपने इसको रवाना किया, लौट आए। ये खित्ता कितना हमें ये बताना चाह रहा हूं। रसूल सल्लम ने भी लश्कर रवाना किया। सिद्दीक अकबर का दौर आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिद्दीक अकबर का दौर, दुनिया माने ना माने मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, माने या ना माने मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह के पहले खलीफे को शैतान ने नहीं माना था और मोहम्मद रसूल सल्लम के पहले खलीफे को नहीं मानने वाला मान रहा, ना माने कोई टेंशन नहीं। उनको जो ताज रब ने देना था, जो एजाज देना था, वो दे दिया गया। सारी दुनिया भी मिलकर साथ छीने तो छीन नहीं सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहले खलीफा ने, सिद्दीक अकबर ने, मोहम्मद रसूल सल्लम की जान और पहचान ने फैसला लिया कि उसामा लश्कर लो और चलो। सारी इंतजामिया सर जोड़ के बैठ गई। बड़े बड़े सियासी ज़हीन असहाब और माहिरीन उमूर दाखिला और खारिजा कहने लगे सिद्दीक ये फैसला ना लो, मदीने के अंदर के हालात कमजोर हैं, चारों तरफ से दुनिया की नजर है, लेकिन खित्ता कितना अहम था, महबूब का फैसला कितना अहम था, खलीफा अव्वल का इसके ऊपर स्टेप लेना तारीखी हैसियत से। आज आप और मैं कह देते हैं जी फिलिस्तीन क्या है जी, वो उनका मैटर है। लोगों नहीं, सिद्दीक अकबर कहने लगे मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आसमान के परिंदे आए, जमीन के दरिंदे आए, जमीन के दरिंदे इकट्ठे होके मदीने वालों के टुकड़े कर दें, आसमान के परिंदे आए, इनकी हड्डियों से गोश्त को नोच के ले जाएं, मैं तब भी उस लश्कर को रोकने वाला नहीं जिसको रवाना मोहम्मद रसूल सल्लम ने किया था। तारीख लिखती है दो मौकों पे, अगर जनाबे उमर खलीफा थानी, वो दिन तो याद होंगे, सुना तो होगा, तारीख इतनी भूली तो नहीं होगी, पढ़ा तो होगा। आज बैतुल मक़दस फतह है, मुसलमानों के पास है, मगर कुर्बान न जाऊं, हम गैरों की तरह नहीं हैं कि अगर फाते बन के जाएं और जश्न मनाएं तो दूसरों की लाशों पे खेलें। ये कोई बाहर से आया हुआ होगा जिसने दौरे बनी अब्बास में सफ़ा बन के ऐसा कुछ किया। मेरे पैगंबर का तरीका ये नहीं था। मक्का फतह हुआ, कहा जो रब के घर में चला जाए कुछ नहीं कहना, मेरे दुश्मन अबू सुफियान के घर चला जाए कुछ नहीं कहना, जो अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले उसे भी कुछ नहीं कहना। ये आज बैतुल मक़दस फतह हुआ है। चाहते तो उमर कह देते गर्दनें काट दी जाएं,
گردنیں کاٹ دی جائیں، غزہ بنا دیتے، لہو لہو کر دیتے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن نہیں، اسلام تیری سیفٹی، تیری سیکیورٹی، تیرے عقیدے، تیرے طریقے کے اوپر میں دل و جان فدا کر دوں۔ کہا یار اتنی تو ہماری پت رکھ لو، اتنی تو لت، اتنی تو عزت تھوڑی رکھ لو، لے تو لیا ہے، فتح تو آپ نے کر لیا ہے، صرف لوگوں کی نظروں میں اتنا تو احسان کر دو کہ چابیاں ہم ایک سپہ سالار کو دے رہے ہیں، ایک کمانڈر کو دے رہے ہیں، دے دی، لیکن اتنی تو لت رکھو، تمہارا امیر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر، ان کا چہرہ تو دکھا دو، وہ آ کے صرف چابیاں لے لیں، ہماری اتنی تو عزت دنیا میں رہ جائے کہ تم سپر پاور تھے، تم نے فارس کو رگڑا، تم نے ٹکریں لی، تم نے ہزاروں سال کی تہذیبیں چلائیں، تمہاری فوج اور سپاہ 3-3 لاکھ کے سامنے آ کے 30,000 کھڑے ہو گئے، 7 بازی جیت گئے، یار اتنی تو لاج رکھ لو۔ جناب عمر چلے اور دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول چلا۔ انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا پروٹوکول لینے کا حق بنتا تھا، فرشتے زمین پہ آ کے قطار اندر قطار ساتھ چلنا اگر کسی کا مقدر ہوتا تو جناب عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ ہے مدینے سے کتنے ساتھ فوجی لیے، کتنا پروٹوکول لیا، کتنے کمانڈوز لیے، کتنی گاڑیاں لی اس وقت کے، فلائٹیں اور جو ہے وہ صحرائی جہاز لیے، ایک اونٹ اور ایک صرف 7 غلام، ایک اونٹ ایک غلام اور دوسرا عمر۔ بڑے بڑے دلیر جرت مند میں نے دیکھے، لا دنیا میں عمر جیسا، ایسے ہی نہیں دنیا چڑتی اور لڑتی اور مرتی، 2 سپر پاوروں کو قدموں کے نیچے بھی رکھا ہوا ہے، مگر غرور پھر بھی نہیں ہے، قمیص کو پیوند لگے ہوئے، جبے کا رنگ ایک نہیں ہے، اور میل میل کی باری ہے، مدینے سے شروع ہوئی ہے، پہل غلام کو دی ہے، بعد میں آپ ہیں، اور بیت المقدس میں جب ان کے پاس پہنچنا ہے تو باری غلام کی بیٹھنے کی ہے۔ بیت المقدس عقیدہ بھی تقدس والا، پیمبر والا، آخر کار اپنی فوج کے لیڈر بھاگے، کیونکہ دنیا تو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ فرنٹ پہ کون بیٹھا ہے، اور یہ سین ہم ہر رات دیکھتے ہیں۔ جب گاڑی کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو دنیا سمجھتی ہے اس سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، ڈرائیونگ سیٹ پہ دیکھ کر کے تھوڑے سے ہٹ کر کے پھر ادھر سے گھوم کے ادھر آنا پڑتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے، اچھا جی یہ ہے ان کا خلیفہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے، نہ شکل نہ صورت نہ قد نہ کاٹ نہ ایسے ہیبت، کہا نہیں وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، جو پیدل چل رہا ہے۔ بھاگے آگے، کمانڈر آئے، کہنے لگے عمر دنیا کے فاتح بن کے بیت المقدس کی چابیاں لینے آئے ہو، اپنے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے اسے اتارو، خود چڑھو۔ جناب عمر نے جواب دیا، کہا باری اس کی ہے، باری اس کی ہے، کہا باری کا مسئلہ نہیں ہے، سٹیٹس کا مسئلہ ہے، سٹیٹس۔ کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم رسوا تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی ویلیو کو قدر و قیمت نہیں تھی، اونٹوں کے چرواہے تھے، اور ابا کہتے تھے عمر تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے۔ لقد اعزنا اللہ بالاسلام، یہ اسلام کی وجہ ہے کہ آج ان مسیحوں کے، ان عیسائیوں کے، ان یہودیوں کے بیت اللہ پہ یہ بیت المقدس پہ قابضین کے آج سر جھکے ہوئے تمہاری گردنیں اوپر ہیں، اور یہ شکست مان کے آج فاتح کی حیثیت سے عمر کو اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں، یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ فَمَحْ مَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ، اگر اسلام سے ہٹ کے دنیا کے جعلی جھوٹے پروٹوکولز اور عزتوں کے نام پہ اگر ہم نے دنیا سے یہ سمیٹنا چاہا، لقد اذلنا اللہ، ذلت تو ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔
اور بھائیو عمر کا یہ جملہ آج بھی میں دیکھتا ہوں سڑکوں پہ، 20 گاڑیوں کا کاروان گزرے، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں ہوں، ساری پولیس کی بھرتی، نفری، فوج، سپاہ، رینجر کھڑی ہو، عوام کو روکا ہوا ہو، وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑے معزز ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حالانکہ میں اتنا عادی نہیں ہوں قسمیں اٹھانے کا، لیکن میں جس عوام میں رہتا ہوں ان لوگوں کے دل میں اس پروٹوکول کی ایک ذرے کے برابر عزت نہیں ہوتی، ذرے کے برابر۔ جس نے بیمار کا لحاظ نہیں رکھا، غریب کا لحاظ نہیں رکھا، کسی دوسرے کی ایمرجنسی کا لحاظ نہیں رکھا، اور جن کے ووٹوں سے اوپر آ کر کے بیٹھے انہی کو نیچے رونتے ہوئے، روکتے ہوئے، دھتکارتے پھٹکارتے ہوئے اگر یہ گزر کے عزت ہے تو کعبہ کے رب کی قسم عزت نہیں ہے، عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ عزت دیکھنی ہو تو عمر کی دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بات فلسطین کی کر رہا ہوں تو چلیے مدینے میں، اسی روم نے، اسی فارس نے دونوں طرف سے اپنے خفیہ مشن بھیجے تھے، جاؤ چیک کر کے آؤ عمر کرتا کیا ہے۔ ادھر فارس کانپ رہا ہے، ادھر روم کانپ رہا ہے، ادھر بھی فوجیں ہیں، ادھر بھی فوجیں ہیں۔ ایک ربی ابن عامر بھیجتا ہے، کمزور بدن ہے، جو کھڑا ہوا بھی پوری طرح نظر نہیں آتا، لیکن رستم کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، سن، بھوکے پیاسے نہیں نکلے، ہمیں رب نے نکالا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ تو نے کیا سمجھا ہے بھوک سے نکلے ہیں، پیاس سے؟ ہمیں ہمارے رب نے نکالا ہے کہ ایک رب کے بندوں کو رب کے در سے تم نے اٹھا کے جو بندوں کے در پہ پھینک دیا ہے، ہم ان کے سر اٹھا کے دوبارہ اسی رب کے در پہ لانا چاہتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ اور جب جناب مغیرہ بن شعبہ کو کہا گیا بول کیا لینا ہے، درہم و دینار لے، لوٹ جا، پر ہیڈ لے لے، کہا جوتے کی نوک پہ۔ مٹی کا ٹوکرا اٹھا کے رستم نے جب دلوانا چاہا، آگے بڑھ کے ٹوکرا پکڑ کے جب اٹھایا اور بولا تھا مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، رستم نے بغیر جنگ کے گھبرا کے ایک سفیر کے ایک جملے اور بیان کے اوپر، میڈیا وار کے اوپر اپنے ملک کی مٹی بغیر لڑے تمہارے حوالے کر دی ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور ادھر جناب خالد ابن ولید بولے، رومیوں نے کہا بھوکے پیاسے سرزمین عرب کو چھوڑ کے آئے ہو، پر ہیڈ لو، لوٹ جاؤ۔ کہا ہاں ہاں ٹھیک سنا ہے، ہم پیاسے قوم ہیں، ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ ہے، اس لیے جب پیاس لگے تو خون پیتے ہیں، سنا ہے کہ رومیوں کے خون بڑے اچھے ہیں، آئے ہیں، دو دو گھونٹ پلا دو، لوٹ جائیں گے۔ پڑھنا ذرا کبھی تاریخ کو۔ آج دبے ہوئے، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے 60 کے قریب دولت، مال، دنیا، زمین، فوج، سپاہ، قوت، ہر اعتبار سے ہم مضبوط لوگ، نفری میں، کام میں، افراد میں، ہاتھوں میں، شعبوں میں، اللہ نے ہر پہلو میں سب کچھ دیا ہے۔ اگر ایک چیز کمی رہ گئی ہے تو وہ جرت اور غیرت ایمانی کی نہیں رہی، جو ربی ابن عامر اور جناب مغیرہ بن شعبہ جیسے وجودوں میں اور جناب خالد ابن ولید جیسے کمانڈروں کے پاس تھی۔ اللہ تاریخ نے پڑھا ہے، مذمتوں سے باتیں نہیں بنتی ہوتی ہیں، مرمتوں سے ہوتی ہیں۔ جو چیز بگڑی ہوئی ہو اس کو صرف یہ کہنا کہ یار یہ سائیکل کا چکا ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسے سیدھا کرنا پڑتا ہے، اسے شکنجوں میں کسنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی زمین کے فیصلے ہیں، یہ نظام ہے۔ خیر، یہ 3 مذاہب کی جنگ ہے اس کے اوپر، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں رائٹ پہ ہوں، میں صحیح ہوں، یہ میرا حق ہے۔ یاد رکھیے، یہودی اپنا حق کھو چکے ہیں، انبیاء کی تذلیل کر کے، قتل کر کے۔ عیسائی اپنا حق کھو چکے ہیں، سیم یہی انداز اپنا کے، اور ان کی نبوتیں منسوخ جا چکی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی کتب منسوخ۔ جب تک اس حق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو جتنا مرضی خون آلود کر دیا جائے۔ میں اس پہ انشاءاللہ ایک اور خطبہ بھی رکھوں گا کہ تاریخی حوالے سے، زمینی حوالے سے، جگہوں کے حوالے سے، ذخائر کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، اور کاشتکاری کے حوالے سے، اور قرب و جوار کی وہ تقدیس کے حوالے سے اس سرزمین کی اہمیت اور وہاں کی لوکیشن اور حدود اربع کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہیں اس کے مسائل کیا ہیں، دنیا کیوں مر رہی ہے اس کے اوپر۔ اس وقت جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، جسے لد ایئرپورٹ کہتے تھے، جس کا نام بدلا گیا ہے، اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور پڑھیں
اس مقام کی ایک اہمیت ہے۔ دجال کا بھاگتے ہوئے یہاں پکڑے جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ مینارے پہ، مینارہ بیضا، وہاں پہ ان کی آمد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ کفر کا خاتمہ، حتیٰ کہ وہ وقت بھی ٹھیک ہے، قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہم کثرت کے باوجود بھی کمزور ٹھہرے، بدعمالیاں آئیں، لیکن جب رب چاہتا ہے تو سب ہوتا ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لیتا ہے، بنانے والے نے بنایا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ چلا کہ ابابیل پریشان ہیں کہ اپنے پاؤں اور پنجوں کے کنکر یہودیوں پہ، غیر مسلموں پہ گرائیں یا مسلمانوں کی سست روی اور ان کی غفلت پہ ان کو جگانے کے لیے ان پہ ماریں۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، وہ سوتے ہوئے شہروں کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اصحاب کہف کو عقیدے صاف ہوں تو بچا لیتا ہے۔ اگر رب کے بندے بگڑیں، اللہ ان قوموں کو ہٹا کر کے نہیں لا کر کے، رب کے پاس لشکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جیت دینی ہے، عزت دینی ہے، آبرو دینی ہے، کامیابی دینی ہے، رسوائی سے نکالنا ہے، ناکامیوں کے بعد، بربادیوں کے بعد آبادیوں کا وقت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے، پیشین گوئیاں برحق ہیں۔ اس لیے اس سرزمین کو معمولی مت سمجھیے، اپنے ایمان کا حصہ، غیرت کا حصہ، یقین کا حصہ، نبوتوں کا حصہ، انبیاء کا ہے، اور جو ہے وہ پاکیزہ سرزمین، وہ سرزمین معراج، اپنی اولادوں کے اندر اس سلسلے کو جگائیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن اپنی مناپلی کے ساتھ، آپ فلسطین لکھیں یا اسرائیل، آپ کے اکاؤنٹ اگر بند کر رہا ہے تو سمجھیے کہ پیچھے کچھ ہے، اگر ان کا ہولڈ ہے، انہوں نے بنایا ہے اور ہم نے صرف سستی دکھائی ہے، تو کہنے والے نے کہا تھا ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ، یہ کیسے ہے وہ شعر؟ تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں کمزور کر لیتی ہیں خود کو، عیاشیوں پہ اتر آتی ہیں، عشائشوں پہ آ جاتی ہیں، یا عشائشیں نہ بھی ہوں، بے حس ہو جاتی ہیں، ان کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، برائلر مرغیوں کی طرح۔ پورا ڈبہ بھرا ہوتا ہے، ڈربا، آرڈر لگتا ہے، ایک مرغی پکڑتا ہے قصاب، اس کی چینچی ہوتی ہے، باقی چپ ہوتی ہیں کہ ابھی ہماری باری تو نہیں آئی نا، ہم ڈربے میں ہیں، محفوظ ہیں، سیف ہیں، دروازہ بھی کھلا ہے، بغاوت کوئی نہیں، نکل بھی سکتی ہیں، نکلتی نہیں، گھٹنوں پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کی گردنیں اڑ جاتی ہیں، پنجے مار کے چیختی رہتی ہیں، اور جو ہے وہ آرڈر آ چکا ہوتا ہے۔ حضرات کچھ ایسی ہی حالت ہماری ہے، کیونکہ ہماری خوراک بھی وہی برائلر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عقیدے کی خوراک، ایمان کی خوراک، قرآن کی خوراک، اس سے جڑے رہنے کا معاملہ دے۔ ہاں، جو آپ اور میں کر سکتے ہیں، جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے نبھانی، اگر نہیں نبھائی، الذین ان مکناہم فی الارض، ذمہ دار ہیں وہ اپنے، لیکن ہم دعاؤں میں، مناجات میں، خیر میں، بھلائی میں، علم میں، آگہی میں، عقیدے میں، نالج میں، بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں، ان کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کردار نبھا سکتے ہیں وہ ہمیں نبھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے یہ سارے وسائل جو اسی مقصد کے لیے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہیں، ان دنوں میں ہم ایک مچھلی کا سین بھی دیکھ رہے تھے کہ سمندر سے باہر ہے اور تڑپ رہی ہے، اندر سے ایک مچھلی، اس پہ ایکشن لے کے، جان خطرے میں ڈال کے، باہر نکل کر کے، تڑپتی جیسے بھی ہے پھڑکتی، اس کی دم کو پکڑ کے لے کے پانی کی طرف جاتی ہے۔ اگر ایک جانور کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو ایک انسان کے لیے اور مومن کے لیے کیوں اس قدر بے حس ہے۔ اللہ ہماری وہ عزت، وہ غیرت، وہ حیا، وہ اخوت، وہ محبت، وہ ایمانی دولت وہ ہمیں واپس دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ میرے محبوب صرف کفر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، بڑے موقع آئے کہ میرے محبوب کو لو لوہان کیا گیا، بدن الطف کو زخمی کیا گیا،
آپ بے ہوشیوں میں بھی گئے، غشیوں میں بھی گئے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے جملے یہ ہوتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ بھائیو درد دل سے تڑپ کے کبھی غیر مسلموں کے لیے دل سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اللہ کلمہ گو بنا دے، اللہ یہ جو دشمن بنے پھرے ہیں انہی کو کعبے کے پاسبان بنا دے، اللہ انہی کو حرمین کے نگران بنا دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ ثابت قدم رکھ۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوبہم الی الحق، اللہ ہمارے دل بھی اور اس دین سے جو دل دور ہیں ان کو حق کی طرف موڑ دے، تیرے لیے تو مشکل نہیں۔ یہ دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، رب جہاں چاہے گھما دیتا ہے۔ اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت لکھتا ہے، اگر ہدایت نہیں ہے اللہ جیسے بھی ہیں گئے گزرے ہیں، تیرے پیمبر کے امتی ہیں، اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ہماری نہ صحیح اپنے محبوب کی تو لاج رکھ، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے، اللہ ہماری کمزوریوں کو، ہماری کمینگیوں کو، ہماری جو ہے وہ عیاشیوں کو نہ دیکھ، اللہ اپنی خاص رحمتوں سے اس امت کو رسوائی سے نکال، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، میرا مالک کرم کرے۔ ایک سوال ہے کہ جو بندہ جماعت نماز بھی پڑھتا ہو، سلم کی ساری سنتیں بھی پوری کرتا ہو، اور اس کے باوجود وہ اپنے بچوں اور لوگوں کو گالیاں نکالتا ہو، لڑائی جھگڑا کرتا ہو، تو میرے بھائیو یہ اس کے پیچھے 3 سبب ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لیڈروں کو جو بڑے اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھتے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب بڑھاپا ہو جاتا ہے یا جب ان کی سنی نہیں جاتی یا مانی نہیں جاتی تو غیر ارادی طور پہ ان کی زبان سے گالیاں نکل آتی ہیں، مجبور ہو کے، بے بس ہو کے، گالی نکالنا نہیں چاہ رہے ہوتے، برا کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے، بد دعا بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن وہاں اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی نظر ثانی کرنا ہوگی کہ ایسا کیوں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری گالیوں کا اور برا بھلا بولنے کا اور بات بات پہ لڑنے کا ایک سبب ہمارا وسیب، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ہے جو ہم باہر سے سیکھ کے آتے ہیں۔ مرد زیادہ تر باہر رہتے ہیں، بات بات پہ دیکھا لوگ جھگڑ رہے ہیں، پھڈے رولے ہیں، اس وجہ سے بھی۔ اور تیسرا جو سبب ہے اور بڑا اہم ہے کہ اگر انسان نفسیاتی ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں بولنا اور لڑنا حل ہے، تو اللہ کے لیے ایک گزارش کر رہا ہوں، فیملی کے سارے لوگ سنیں، بچے آج اگر کمزور ہیں آپ گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کمزور ہے گالیاں دے رہے ہیں، تو اپنی زبان کو روکیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ایک وقت آنا ہے کہ آپ کا ہولڈ مزید جاتا رہنا۔ اگر اس طرف سے کچھ ہے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، بچوں کی خیر اور بھلائی مانگیں، دیگر بے شمار مسائل میں، بالخصوص جو بندہ نمازی ہے، دیندار ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی بن گیا ہے تو خاموشی سے بڑا دنیا کے اندر علاج کوئی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا اللہ پر اور آخرت پر یعنی نتیجے کہ اچھے ہونے پر یقین ہے یا برے ہونے پہ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، یا اچھا بولے یا چپ رہے، تو خاموشی بھی بڑے سارے معاملات حل کر دیتی ہے۔ صرف یاوہ گوئی سے، فضول گوئی سے، یہ عادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، اس سے جتنا اوائڈ کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے سوالات تھے آج، لیکن میں ان کو ایک مجبوری کے تحت وائنڈ اپ کر رہا ہوں، سوال و جواب کی آج نشست نہیں ہوگی۔ ہمارا آج کا ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں مجھے یہ ٹاپک لانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندرونی مسائل بھی حل کرے، ہمارے بیرونی امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی حل فرمائے۔ اللہ میرے تمام بیمار دوستوں بھائیوں کو شفا دے، اس مجلس کے اندر بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ بھی جنہوں نے اسپیشلی طور پہ دعا کے لیے مجھے کہا ہے، میں سب کے نام نہیں لے سکتا لیکن اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے بچے، اللہ جو جو بھی گئے ہیں تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کے ساتھ کرم نوازی فرما۔ اللہ بالخصوص امت مسلمہ اور پاکستان اور فلسطین، غزہ، اللہ جتنے بھی حالات، کشمیر، پوری دنیا، ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ عوام چاہتی ہے لیکن ہمارے حکام
ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں، اللہ ان کی مجبوریاں ختم فرما، اللہ جرأت اور غیرت ایمانی دے، اللہ جو اندرونی بیرونی مسائل ہیں ان کے اوپر پوری گرفت دے تاکہ امت مسلمہ کا بول بالا ہو، حق کا بول بالا ہو، اور اللہ تیرے دین کی سربلندی ہو۔